الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا دن نہایت مبارک دن اور تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کو وجہ تخلیق سرور کائنات فخر موجودات کی ولادت باسعادت کے موقع پر یقیناً یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور خوشی کا موقع بھی ہے۔ اس لیے دوبارہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سب کو میری طرف سے یہ دن مبارکباد، یعنی مبارک ہو، خوشی کا دن ہے۔ کیوں نہ خوش ہوں؟ کیونکہ محبوب خدا آ گیا ہے، سرور کائنات تشریف لائے ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ آج ان کی آمد کا دن ہے، ہر چیز خوش ہے۔ یہ ولادت کے لحاظ سے مختلف تاریخ ہے، 12 17 بھی ہے امام علماء کے نزدیک، اور اسی طرح 12 بھی ہے اور 9 بھی ہے۔ جو جتنی بھی ہے، ہم یہ ہفتہ جو ہے یہ یعنی 12 یا 17 ربیع الاول، ہفتہ وحدت المسلمین، ولادت باسعادت حضرت محمد، جو کہ یہ سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ محمد ابن عبداللہ حضرت اسماعیل نبی کے 29 پشت اور حضرت آدم کے 69 پشت، یعنی حضرت آدم کی وفات کے 9700 سال کے بعد 4 ماہ، علماء کے قول کے مطابق 17 ربیع الاول 12 جمعہ، اور کچھ کے نزدیک 12 ربیع الاول، چاہے 12 ہے 9 ہے 17 ہے، یہ ماہ جو ہے آپ کی ولادت کا ماہ ہے۔ میلاد منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ ان کی آمد ہے جس کو اللہ نے کہا ہے میرا محبوب ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ 29 اگست 571 عیسوی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ پدر بزرگوار جناب عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، اور مادر گرامی جناب آمنہ قبیلہ ابن کلاب کی شریف زادی اور رئیس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ جناب سید الانبیاء کی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ شجاعت اور بہادری میں یہ خاندان بہت ممتاز گزرا ہے اور عرب میں بہت مستند تھا۔ سب لوگ تعریف کرتے تھے ان کی بہادری، کسی کو شک نہیں تھا۔ شیب ابی طالب میں آپ کی ولادت ہوئی، اور وہ آپ کے کفیل یعنی آپ کے والد عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل وفات پا چکے تھے۔ مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد پہلے کیونکہ وفات پا چکے تھے، اور آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی، وہ آپ کے کفیل تھے۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کی ہر طرح سے کفالت اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ آپ کا اسم مبارک محمد اور احمد، آپ کی کنیت ابو القاسم، ابو طاہر، ابو المساکین،
ابو ریحاتین، ابو السبتین، یہ آپ کی کنیات ہیں۔ اسی طرح آپ کے القاب 1000 سے زائد ہیں، جو زیادہ مشہور ہے ہم بیان کر رہے ہیں۔ مجتبی بھی کہتے ہیں، محمود بھی کہتے ہیں، شفیع بھی کہتے ہیں، شافع بھی کہتے ہیں، خاتم الانبیاء بھی کہتے ہیں، رسول اللہ بھی کہتے ہیں، حبیب اللہ بھی کہتے ہیں، اشرف المرسلین بھی کہتے ہیں، سید بشر بھی کہتے ہیں، محبوب حق بھی کہتے ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے نبی کے القاب ہیں۔ طاہر بھی کہتے ہیں، مختار بھی کہتے ہیں، سراج المنیر بھی کہتے ہیں، صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، شمس الضحیٰ بھی کہتے ہیں، بدر الدجا بھی کہتے ہیں، طہا بھی کہتے ہیں، یاسین بھی کہتے ہیں، مزمل بھی کہتے ہیں، مدثر بھی کہتے ہیں، سرور کائنات بھی کہتے ہیں، فخر موجودات بھی کہتے ہیں، سید عالم بھی کہتے ہیں، سید الرسل بھی کہتے ہیں۔ یہ جناب سید الانبیاء کے القاب ہیں۔ اگر ہم بیان کرتے رہیں القاب کم نہیں ہوں گے، ہم تھک جائیں گے۔ لہذا ہمارے نبی کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا ہے۔ حضرت کی ولادت شہر مکہ میں ہوئی۔ شہر مکہ تاریکیوں اور خاموشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ کی ولادت ہوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ چاند اپنی عادت کے مطابق دھیرے دھیرے پہاڑوں کے اوٹ سے گزرتا ہوا ذرا بلندی پر آ گیا تھا، اور اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی شعائیں مکہ کے بالکل معمولی اور سادہ گھروں اور ریگستانی زروں پر بکھیر رہا تھا۔ یہ اس وقت اس رات کی بات ہے۔ رفتہ رفتہ آدھی رات گزر گئی۔ حجاز کے جلتے جھلستے ہوئے صحراؤں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ذرا دیر کے لیے ریگستانوں کے سینے میں لگی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ ریاکاری سے دور خلوص کی اس بزم میں ستاروں کی موجودگی نے جن میں اور اضافہ کر دیا، اور اسی طرح صبح ہو چکی، گویا کسی معشوق سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ افق مکہ پر سپیدی سحر نمودار ہونے والی ہے، مگر سارے شہر پر ایک سکوت، اور وہ بھی مبہم سا سکوت۔ حیران ہے مکے والے آج کی رات کیسی ہے۔ سب گہری نیند میں سو رہے ہیں، صرف آمنہ بیدار۔ جناب آمنہ کو متحیر کر دیا کس بات نے کہ دیکھا کہ دروازے بھی بند ہیں۔ چند عورتیں اس کے کمرے میں آ گئی، اس کے گھر میں آ گئی۔ انہوں نے جب بھی دیکھا یہ خواتین جو عام خواتین نہیں تھی، کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، حیران، ایسی خوشبو تھی کہ دنیا میں کبھی انہوں نے محسوس بھی نہیں کی۔ یہ کون ہے اور کس طرح یہاں آئی ہے؟ ان کے خوشبو نے بالکل اس طرح تمام کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے، بلکہ حقیقی بات تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کا فرزند متولد ہوا، جس چیز کا مہینوں سے انتظار تھا، یعنی حضرت محمد سید الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ محمد جناب آمنہ کے بیٹے، اور جناب آمنہ کی آنکھیں چمک اٹھی اور دل و دماغ باغ باغ ہو گیا۔ ہر ایک کو اس ولادت کی خوشی تھی۔ محمد سے جناب
آمنہ اور جناب عبداللہ ان کے گھر میں روشنی پیدا ہو گئی، بلکہ یہ روشنی پوری کائنات میں چلی گئی۔ ہاں، اس وقت آپ کی پیدائش کے جیسے ہوئی، اس وقت جناب آمنہ کو اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی واقعی کمی محسوس ہوئی، شدت سے کمی محسوس ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سید الانبیاء جیسا نبی پیدا ہو چکا تھا، اس لیے انہیں محسوس ہوا کہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کیسے ہی پیدا ہوا ہے ہمارا بیٹا، کتنا حسین و جمیل ہے۔ 17 ربیع الاول یعنی 29 اگست یہ 571 عیسوی کو پیدا ہوتے ہیں۔ ولادت کے وقت، جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اس وقت زمین و آسمان میں ایسے عجائبات و معجزات ظاہر ہوئے، خاص کر مشرق میں یہ حوادث خبر رسانی کا یہ بالکل صریح ذریعہ تھے، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ہاں، یہ بچہ جو ہے تمام فرسودہ رسم و رواج کا خاتمہ کرنے والا اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنے والا تشریف لائے۔ جتنی پرانی تہذیبیں تھیں فرسودہ تھیں اور فرسودہ نظام کا اختتام کرنے والا آ گیا۔ اس لیے جناب آمنہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، جس سے ایسا نور جو ہے ظاہر ہو رہا ہے کہ عام طور پر کسی بچے سے یہ نور ظاہر نہیں ہوتا۔ اور یہ جناب سید الانبیاء آئے، رفتہ رفتہ آدھی رات گزر گئی حجاز کے جلتے ہوئے صحراؤں میں، ٹھنڈی ہوا بھی تھی۔ دیکھیں، آپ کا آنا یہ عام بات نہیں تھی۔ سید الانبیاء آئے، محبوب خدا تشریف لائے، اور جنت میں اعلان ہوا، جنت کی حوریں خوش، آسمان پر اعلان ہوا، 7ویں آسمان پر اعلان ہوا، 6ٹھے آسمان پر اعلان ہوا، 5ویں آسمان پر اعلان ہوا، 4تھے آسمان پر اعلان ہوا کہ محبوب خدا تشریف لائے ہیں 4تھے آسمان پر، اسی تیسرے آسمان پر اور دوسرے آسمان پر، پہلے آسمان پر اعلان جیسے ہوا، اللہ نے فرما دیا جبرائیل ان لوگوں کو بتا دے کہ میرا محبوب آ گیا ہے، آسمانوں میں خوشی کا اظہار کرو، میری تسبیح چھوڑ دو، اب میرے محبوب کی ولادت میں خوشی کا اظہار کرو، میرا محبوب تشریف لایا ہے، آج مجھے بہت خوشی ہے، جس کے لیے میں نے کائنات پیدا کی تھی وہ تشریف لایا ہے۔ ادھر غلامان ادھر حوران جنت کو حکم ہوا کہ تم جنت کو سجاؤ، اسی طرح تم جنت کو سجاؤ اور خوشیاں مناؤ۔ اب روایت میں ہے جیسے نبی کی ولادت ہوتی ہے، سید الانبیاء زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد اسی طرح انگشت سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ انی محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، کہ اے میں بے شک گواہی دیتا ہوں کہ وہ واحد لا شریک ہے، میں محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے تشریف لاتے ہیں، تاریخ میں ہے کہ آسمان سے فرشتے اسی طرح قطار در قطار گروہ در گروہ آتے ہیں، مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جبرائیل بھی آتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں جناب آمنہ سید الانبیاء کی والدہ سے کہ گھبرانا نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ، میرا محبوب اس دنیا میں آ گیا ہے، جاؤ اسے
اس کی والدہ کو مبارکباد دو، اس کے دادا کو مبارکباد دو، اس کے چچا کو مبارکباد دو۔ دنیا والو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے جس کی ولادت پر اللہ نے پوری کائنات میں خوشی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس موقع پر اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں اور ساتھ ساتھ عہد کریں۔ کون سا عہد؟ عہد یہ کریں کہ ہم آج کے دن سید الانبیاء کی ولادت کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سیرت نبی کے مطابق گزاریں گے، ہم اپنی زندگی سنت نبی پر گزاریں گے، ہم اپنی زندگی جو ہے ان کے فرامین کے مطابق گزاریں گے۔ لہذا آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے، یہ پیغام ہے دنیا کے لیے کہ آج وہ ہستی آ گئی ہے جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اس لیے فرمایا تھا، اے میرے نبی، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یقیناً اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ ہمیں پوری طرح سنت نبی، سیرت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔